اینی تھنگ جو کہ کی جاتی ہے کسی اور وجہ سے پٹھی پہ جاتی ہے حکومت کو. بٹ یہ نیریٹو سارا اس وقت عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہا ہے پاکستانی سیاست. یعنی گورننس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, کوئی حکومت کی کارکردگی پہ بات نہیں کر رہا. عموماً سب سے بڑا فوکس حکومت کی کارکردگی ہوتی ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی. صرف وائی از دیٹ, کدھر جا کے رکے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ کہ اگر حکومت عمران خان صاحب کی بیانیے کو یا نیریٹو کو چیلنج کرنا چاہتی ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہے نا. جس طرح بھی آپ نے سیل کی بات کی, وہ سیل کی تصویریں انہوں نے جیل کے کمرے کی تصویریں شیئر کر دی. وہ ہوتا نا کہ وہ میاں صاحب کی بھی شیئر کرتے اور خان صاحب کی کرتے, کہتے کہ جناب یہ دیکھیں میاں صاحب کی کیا تھا اور خان صاحب کو کتنی سہولتیں ملی ہیں. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہ خان صاحب کا سیل ہے, یہ آپ کے سامنے بالکل, اور میں ابھی میاں صاحب کا سیل بھی دکھاتے ہیں. تو اب اس سیل کے اندر رائٹ سائڈ کے اوپر آپ میاں صاحب کا سیل دیکھیں, مری میں بھی گئی بھی تھی دیکھنے اس کو. جی, اب اس میں کھڑکی دیکھ لیں, اب باتھ روم علیحدہ دیکھ لیں, ادھر تو جناب سب کچھ ایک ہی کمرے کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اے سی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اے سی لگے ہوئے, ادھر صرف کولر لگا ہوا ہے. اس دور میں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ خط لکھا تھا چیف سیکرٹری کو کہ میاں صاحب کے کمرے سے اگر اے سی اتارا تو خدا نہ خواستہ ان کے گردے فیل ہو جائیں گے. یہ باقاعدہ خط کے اندر کی جی ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ ہے. اور ایک تو ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ تھی کہ جو سچویشن ہے جیل کے اندر تو خدا نہ خواستہ وہ کومے میں جا سکتے ہیں اور گردے فیل ہو سکتے ہیں. تو میڈیکل اس رپورٹ کو ہم نہیں جھٹلا رہے, لیکن اس قسم کی سچویشن تھی. تو یہاں پہ آپ نے اون گول کر دیا ہے, اور وہی آپ والی بات کہ اسی کے گرد بحث گھوم رہی ہے. آج وہ 10 مہینے سے جیل میں ہیں, ان کو کوئی تصویر نہیں دیکھ سکتا, وہ کسی کو انٹرویو نہیں دے سکتے. لیکن میں اور آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ تمام تر روکنے کے باوجود انہیں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. بالکل اصولاً دکھایا جانا چاہیے. اگر آپ پرانی پروسیڈنگز سے تھرمین اللہ صاحب نے یہی کہا نا, قانون پابند نہیں کرتا, اور اگر اس کا رائٹ ہے اور اگر عدالت نے بلایا تو پھر دکھائیں. نہیں دکھا رہے. تمام تر کوشش ہو رہی ہے روکنے کی, لیکن بیانیاں پھر بھی اسی طرف. اچھا, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاپولر تھے, انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کو ایکسٹریملی پاپولر بنایا. اب یہ جس طرح کی سیل کی تصویریں آئی ہیں, اب یہ ان کو لیجنڈ بنا رہے ہیں. یہ تو تصویریں 20 سال کے بعد ریلیز ہوتی ہیں. جب اپنی حکومت آتی ہے تو کوئی جاتا ہے اور دیکھتا ہے سیل کو, اور پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے. انہوں نے ابھی سے کیا, ان کو کون سی ایسی مجبوری تھی کہ یہ ساری تصاویر وہ شیئر کرتے؟ پر وہی بات ہے کہ گورننس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اور ماضی میں جو ہمارے دوست بزدار صاحب کے اوپر, دیگر لوگوں کے اوپر پہلے دن سے ان کو مسئلہ ہو گیا تھا. 100 دن گزر گئے, پنجاب کی حکومت کے بھی, خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہمارے سامنے ہے. تو گورننس پہ کہیں بھی بات نہیں ہو رہی. بحث ابھی بھی اسی سیاسی نیریٹو کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے جو عمران خان صاحب کریٹ کرتے ہیں. اور مظہر صاحب, آج عمران خان صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ دیکھیں نا جی حالات, جو ایک ان اناؤنس مارشل لاء لگا ہے, عدلیہ نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں آپ سے شکوہ ہوگا اگر حالات خراب ہوئی یا کچھ ہو گیا تو. یعنی یہ سینس, اس کا مطلب ہر طرف چل رہی ہے کہ حالات خراب ہیں, حالات کو زیادہ سمپل نہیں ہیں. ادارے بھی اپنے آپ کو فلیکس کر رہے ہیں. اداروں سے مراد آپ نے سپریم کورٹ یا ہائر جوڈیشری کو دیکھیں. سو یہ سینس ہے ہر جگہ پہ کہ کوئی معاملہ پھنسا ہوا کہیں. شکریہ کاشف. ایک تو یہ جو تصاویر والی بات ہے نا, یہ بڑی مذاق خیز مجھے اس لیے لگتی ہے کہ اس کا اس سے بہت آسان طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ رپورٹرز اور کیمرامین کو الاؤ کر دیں سیل کے اندر جانے کا, انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تصاویر جینوئن ہیں یا نہیں جینوئن ہیں. دیکھیے, سب نے اچھی بری جیلیں کاٹی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈروں نے بری جیلیں نہیں کاٹی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بری جیلیں نہیں کاٹی ہیں. اور اچھی جیلیں بھی اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس, یہ تو جیل مینول کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. اور اے کلاس میں کولر ملتا ہے. پہلی چیز یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جنہوں نے ٹف جیلز کاٹی ہیں, جنہوں نے شاہی قلعہ دیکھا ہے, جن لڑکوں کو ڈرم میں ڈال کے جو ہے جھلایا گیا ہے, ان کے کبھی بلا کے آپ ان سے پوچھیں تو کہ یہ سیل ہوتا کیا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی سالوں جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں اور ڈیتھ سیل کس طریقے سے کاٹے ہیں اور کس طریقے سے رکھا گیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلا لیں, آپ ایون پی ٹی آئی کے جو لوگ ابھی پچھلے 1-1.5 سال میں جنہوں نے جنوینلی جن پہ ٹارچر ہوا ہے. آئی ایم شور سر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی باہر نکل کے کہہ رہے تھے, شاید خاقان عباسی اینڈ ادرس کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا, 6/8 کا سیل تھا شاید, یا 4/8 کا سیل تھا, اور ادھر ہی باتھ روم تھا اندر ہی. ریسنٹلی فواد چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی جب ان کو لے کر گئے تھے کہ اندر ہی باتھ روم ہے, اسی سیل میں باتھ روم بھی ہے, اسی سیل میں رہ بھی رہے ہیں. تو اس طرح کی جیلیں کاٹی ہے. یہ رائٹ کہ دیکھیں اب اس کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ بتائیں سر, عدلیہ کی ذرا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ آج جو مکالمہ ہوا عمران خان صاحب سے, اور جو
ایک بات ہو رہی ہے ٹینشنز کی, there is tension in the air, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کاشف, میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک حکومت تو بیچ میں ہے ہی نہیں پلے. جو اس وقت ایک ٹکراؤ ہے, ایک تناؤ ہے, وہ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ہے. اب جو جوڈیشری ہے اس کا سب سے کروشل رول ہے. جوڈیشری پچھلے چند سالوں میں 10-20 سالوں میں جوڈیشری ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی ہے. اس وقت جو ہے جوڈیشری کا پلڑا جس طرف بھی جھکتا ہے وہ پلیئر طاقتور ہو جائے گا. اب اس کو نمٹنے کے ہمارے تاریخ میں 2-3 طریقے رہتے ہیں. یا تو آپ ججز کو نکال کے پھینک دیتے ہیں, آپ پی سی او لے دیتے ہیں, یا ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں, یا ملک میں ایمرجنسی لگا دیتے ہیں. تو جوڈیشری کا اس وقت جو رول ہے وہ میرے خیال میں میک اور بریک والا رول ہے. جوڈیشری کس طرف جوڈیشری کا جھکاؤ جاتا ہے, جوڈیشری کے فیصلے کس طرف جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو ہم بھول جائیں کہ جوڈیشری کے جو ججمنٹس ہیں وہ میں ان کے میرٹس کو دیکھوں گا. ان کے میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا, اب نہیں دیکھا جاتا. اب صرف یہ دیکھا جاتا ہے یہ ججمنٹ میرے حق میں آیا ہے کہ میرے خلاف آیا ہے. اگر میرے حق میں آیا ہے تو قانون اور اس سے بہتر عدلیہ کوئی نہیں, اور خلاف آیا تو یہ کالی بھیڑیں ہیں. دس از واٹ دی آرگومنٹ دین بیکمز نا جی. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. ان کی تصویریں جلسوں میں لگائیں. بہت سمپل سی. لیکن آج ایک اور بات بھی کہی اطہر, انہوں نے کہا کہ اگر آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے, آگ بجھائیں. یعنی بار بار کہتے کہ آپس میں گفتگو کریں, مسئلے حل کریں, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بٹ یہ تو راستہ نہیں ہے تحریک انصاف کو نظر کا شاید کہ وہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پولیٹیشنز کو آپس میں بات کرنی چاہیے, لیکن انتہائی احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو کسٹوڈینز آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کسٹوڈینز آف کانسٹیٹیوشن ہیں, وہ سیاستدانوں کو مشورے نہیں دیتے. بڑے احترام سے عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اگر کوئی چیز اس وقت کسی چیز کی کوئی پروٹیکشن ہو سکتی ہے, لوگوں کے رائٹس ہو جائیں یا کانسٹیٹیوشن ہو جائے یا دیگر مسئلے ہو جائیں, وہ اس وقت آپ کو عدالتوں سے. ڈیموکریسی بھی تو ساروں کا سٹیک ہے نا. ڈیموکریسی سب کا سٹیک ہے, سب کا. دیکھیں نا, وہ سیاستدانوں نے اپنا کام کرنا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھے اور معاملات کو حل کریں, لیکن آپ کے سامنے جو لیگل ایشوز ہیں معزز عدالت کے سامنے, عدالت اس کو دیکھے, اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے. اگر عدالت نے مشورے دینے شروع کر دیے تو پھر تو وہ مسائل نہیں اس طریقے سے حل ہوں گے نا. عدالت جو کام وہ کر رہی ہے وہ بہترین کر رہی ہے, اپنا کام کرے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو ڈائلاگ کا راستہ, ایک تصادم کا راستہ. ابھی بھی مشاہد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تصادم تو شروع ہو چکا ہے. دیکھیں کافی حد تک شروع ہو چکا ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے, پاکستان کے اندر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس 70% پاپولیرٹی ہے یا 60% پاپولیرٹی ہے. اس کے باوجود میں اور آپ کیوں نہیں نارمل ڈسکشن کر رہے؟ ہم کیوں نہیں وہ باتیں کر رہے جو ایک مستحکم جمہوری حکومت کے دوران ہوتی ہیں؟ ان کی گورننس پہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم کسی اور معاملے پہ بات نہیں کر رہے, اور کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مین ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت جو, کیونکہ وہ مینڈیٹ کوسچنیبل ہے نا.